الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے دو واقعہ لایا ہوں، بہت اہم واقعات ہیں یہ۔ یقیناً اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیش کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہیں اور عرض گزار ہوتی ہیں، اے حسن بصری، میری ایک نوجوان بیٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا، اور میں اپنی اس بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر وہ کس حال میں ہے، قبر کے اندر وہ کس حال میں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، کیا کوئی طریقہ ہے دیکھنے کا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کچھ وظیفہ دیا اور کہا، یہ پڑھ کر رات میں تم سو جانا اور تمہاری بیٹی کس حال میں ہے وہ نظر آ جائے گی۔ خیر، وہ عورت اپنے گھر جاتی ہیں اور وہ جو حضرت نے جو وظیفہ بتایا تھا وظیفہ کرتی ہیں اور رات میں سو جاتی ہیں۔ خواب میں وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہیں کہ ان کی بیٹی قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کے جسم پہ تارکول کا لباس ہے، جسے ڈامر بولتے ہیں، ڈامر کا لباس اس کے جسم پر ہے، اور اس کے گردن پر بیڑیاں ہیں، ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا، اس عذاب میں دیکھا، تو بڑی پریشان ہوئی، کانپ اٹھی، اور صبح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی بیٹی کا یہ واقعہ سن کر غمگین ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی بیٹی جس کے بارے میں خواب میں دیکھا گیا تھا، وہ بیٹی، وہ بچی، وہ لڑکی جنت میں ہے، جنت کے باغ میں ٹہل رہی ہے، ایک تخت پہ ہے جس پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے سر پر ایک نورانی تاج ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، حضور کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا، بیٹی تم کون ہو؟ کہا، حضور میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کے بارے میں میری ماں نے آپ کو آ کر بتایا تھا۔ کہا، اچھا وہ تم ہو؟ کہا، بیٹی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تمہاری ماں نے تو کہا تھا کہ تم عذاب میں ہو، تمہارے گردنوں پر اور پیروں پر بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، لیکن تم تو جنت کے اندر ہو، آخر بیٹا واقعہ کیا ہے؟ وہ لڑکی عرض کرنے لگی، حضور دراصل معاملہ یہ ہے کہ قبرستان کے قریب سے ایک نیک نوجوان گزرا، اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بندے نے درود پاک پڑھا۔ اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم قبرستان والوں کے 560 قبر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے درود پاک کی۔ یقیناً اس واقعے سے مجھے، آپ کو، سب کو سبق ملتا ہے کہ ہمارے مرحومین کے نام پہ ہم سب کو درود پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اگر پوری فاتحہ نہ بھی آئے تو کم سے کم درود پاک تو آتا ہی ہوگا۔ لمبی درود پاک نہ ہو، کم سے کم دوسرے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ درود پاک پڑھ کر بھی اپنے مرحومین کے نام پہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ اور بتاؤں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات قبرستان گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چمکتا نور ہے، ایک چمکدار نور ہے۔ میں نے کہا، لا الہ الا اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ غیب سے ایک آواز آئی۔ آواز دینے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، یہ دنیا کے جو مومنین مسلمان ہیں ان کی طرف سے قبرستان کے مردوں کے لیے تحفہ ہے، قبرستان کے مرحومین کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، اس رب کی قسم کہ جس نے تجھے بولنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی قدرت دی ہے، تم بتاؤ تو صحیح کہ یہ چمکدار نور کیسا ہے، یہ کس طرح چمکدار نور بنا؟ آواز آتی ہے، اے مالک بن دینار، ایک شخص نے جمعہ کی رات 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ ہر رکعت میں اس نے قل یا الکافرون اور قل هو اللہ احد کی اس نے تلاوت کی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک، اے اللہ،
میں نے 2 رکعت نماز جو ادا کیے ہیں، اے اللہ ان 2 رکعت نفل نماز کا ثواب میں اس قبرستان کے تمام مرحومین کے نام پہ پیش کرتا ہوں، میرے مولا قبول عطا فرما۔ تمام مرحومین کے نام پہ پیش کرتا ہوں، تمام مرحومین کے لیے اللہ خدمت میں پیش کرتا ہوں، میرے مولا قبول عطا فرما۔ تو اس بندے کی ان 2 رکعت نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبرستان کے تمام مرحومین کے قبروں میں نور، روشنی، خوشی اور مشرق سے مغرب تک ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد سے ہر جمعہ کی رات کو یہ معمول میں نے بنا لیا، ہر جمعہ کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھتا اور تمام مرحومین کے نام پہ میں ایصال ثواب کرتا۔ یہ معمول میرا چالو تھا، یہ میری عادت تھی، میں پڑھتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں رات میں سویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے مالک بن دینار، اے مالک بن دینار، تو نے میری امت کو تو نے اتنے نور پیش کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد کے برابر، ان کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس واقعے سے، ان دونوں واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہمارے جو مرحومین ہیں ہمیں ان کے نام پہ ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو مرحومین ہوتے ہیں ان کو ہر لمحہ، ہر وقت نیکیوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قبر کے جو مردے ہوتے ہیں ان کو نیکیوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بندہ ایسا ہے جس کو تیرنا بالکل نہیں آتا، اب اگر وہ کشتی سے ندی میں گر جائے تو اس کو ایک سہارے کی کتنی سخت ضرورت ہے کہ کوئی سہارا ملے، کوئی اس کی جان کو بچائے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح مرنے والے جو لوگ جو قبروں کے اندر ہیں ان کو بھی ہر لمحہ، ہر وقت نیکیوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا کریں۔ یار یقیناً ہم میں سے کسی کی ماں کا انتقال ہوا ہوگا، کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہوگا، بھائیوں کا، بہنوں کا۔ میرے بھائی اپنے مرحومین کے نام پہ ایصال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، میرے مالک ہمیں، میرے اور آپ کے پریوار میں سے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے گزر گئے، اے اللہ سب کی بحساب مغفرت فرمائے، اللہ سب کے قبروں میں اللہ کروڑ رحمت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایصال ثواب کے حوالے سے انشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچاؤں۔ تو ایک ریکویسٹ، میں آپ کو زبردستی نہیں کر رہا، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور بجائیے گا، تاکہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں جو بھی اپلوڈ کروں اپنے یوٹیوب چینل پہ تو آپ کے فون میں بڑے آسانی سے پہنچ جائے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ خاص کر ایصال ثواب کے حوالے سے میں آپ تک بہت چیزیں انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ خاص کر اللہ ہم سبوں کو جب بھی موت دے، میرے مالک مجھے، آپ کو، ہمارے ماں باپ کو، تمام مسلمانوں کو، سب کو پروردگار کلمے والے آسان سے موت نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔